إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم
اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے اوپر ایک بہت بڑا احسان کیا ہے کہ اللہ نے انہی میں سے ایک رسول بھیجا ہے جو انہی میں سے ہے، جو ان کے اوپر اللہ کی آیات قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، ان کو شرک کی گندگی سے اور گناہوں کی گندگی سے ان کو پاک کرتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ان کو کتاب اور حکمت سکھاتا ہے۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ اس سے پہلے یہ واضح کھلم کھلا گمراہی میں تھے۔ حضرات محترم، میرے قابل احترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، بساد قابل احترام میری ماں، معززات، موقرات، میری بہنوں اور بیٹیوں، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ ذات لا شریک کے لیے، جو پوری کائنات کا خالق، مالک، رازق اور مشکل کشا ہے۔ لا تعداد بے شمار انگن درود و سلام امام الانبیاء والمرسلین، خطیب الانبیاء والمرسلین، خاتم الانبیاء والمرسلین، سید الانبیاء والمرسلین، سرور کونین، سید الثقلین، شفیع المذنبین، ساقی حوض کوثر، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات برکات پر۔ حضرات محترم، ربیع الاول کا مہینہ گزر رہا ہے، 1446 ہجری ہے، اور آج اس ماہ سعادت کی 8 تاریخ ہے۔ اس مہینے کا ہی وہ دن تھا جو کہ سوموار کا دن تھا، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بیان فرما دیا کہ سوموار والے دن میں اس دنیا میں تشریف لایا، سوموار والے دن ہی اللہ نے مجھے نبوت و رسالت کے تاج پہنائے، اور جب اس دنیا سے گئے تو اس وقت بھی دن یہی سوموار کا ہی آتا ہے۔ یہ اللہ کا ہمارے اوپر بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو، ہمارے آباء و اجداد کو اپنے محبوب پیغمبر کا امتی بنایا ہے۔ یہ اللہ کا ہمارے اوپر، ہمارے خاندانوں کے اوپر اللہ کا ایک بہت بڑا احسان ہے۔ دنیا میں بے شمار نعمتیں ہیں، سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان اسلام کی حالت میں اپنے محبوب پیغمبر کا امتی اور پیروکار بنایا ہے۔ ایسا نبی جو پوری کائنات کے لیے نبی اور رسول بن کے آیا ہے۔ پہلے انبیاء کے بارے میں آپ کو پتا ہے، ایک بستی، ایک علاقے کے لیے نبوت اور رسالت ہے۔ آپ کی نبوت اور رسالت عالمگیر ہے، جس طرح رب کی ذات کی صفت ہے نا، رب العالمین آپ پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ کی پہلی آیت، الحمدللہ رب العالمین۔ جس طرح ہمارا رب پوری کائنات کا رب ہے، چاہے وہ درندے ہیں، پرندے ہیں، زمین کے اوپر ہے، زمین کے نیچے ہے، یا فضاؤں میں ہے، یا آسمان کے اوپر ہے، جتنی بھی اللہ کی مخلوقات ہیں سب کا رب اللہ ہے۔ امام سعدی رحمت اللہ علیہ نے اندازے کے ساتھ لکھا کہ اللہ کی 80,000 مخلوق ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں خود بیان فرما دیا، ما یعلم جنود ربک الا ہوا،
اللہ کے لشکروں کو رب کے سوا کوئی نہیں جانتا، یہی صحیح بات ہے۔ کتنی مخلوق ہے نہ مجھے پتا ہے نہ آپ کو پتا ہے، تو اللہ نے اس آیت کے اندر یہ بات واضح کر دی کہ رب العالمین ہوں میں، جتنی بھی کائنات ہیں، جتنے بھی جہان ہیں، ان سب کا رب ایک ہی ہے، وہ ہے رب العالمین۔ دوسری آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی باری آئی، کسی نبی کو یہ لقب نہیں ملا، فرمایا رحمت للعالمین ہے تو میرا محبوب پیغمبر ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب دیکھو ادھر بھی رب العالمین ہے، ادھر رحمت للعالمین ہے، فرق صرف دو جملوں کا ہے، ادھر رب ہے ادھر رحمت ہے۔ اللہ نے فرق کیوں رکھا کہ رب خالق ہے، آپ مخلوق میں سے، اللہ اکبر، اس لیے فرمایا رحمت للعالمین۔ آپ اس وقت بھی جتنے دنیا میں انسان موجود تھے سب کی طرف نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے۔ آپ کے جانے کے بعد جتنے انسان آئے، جس میں میرے آبا و اجداد، آپ کے بھی آبا و اجداد ہیں، اور انشاءاللہ دعا ہے رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اللہ ہمیں اکیلا مت چھوڑنا، ہمیں بہترین وارث عطا کرنا۔ اور میں اکثر یہ جملہ کہتا ہوں کہ صاحب اولاد دنیا سے چلا بھی جائے وہ مرتا نہیں، کیونکہ اس کا ذکر موجود رہتا ہے، اس کے بچے، اس کی بیٹیاں، اس کے پوتے، اس کے نواسے نسل در نسل یاد کرتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں۔ اسے دعا کرو اللہ جو بے اولاد جوڑے، اللہ ان کو اولاد جیسی نعمت عطا فرما۔ اور اس لیے اکثر یہ دعا ہے ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، اللہ اولاد ہو، بیوی ہو، آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، کہ اللہ یہ نیک اولاد عطا فرمائے، آزمائش نہ بنے، فتنہ نہ بنے، تکلیف کا باعث نہ بنے، پریشانی کا باعث نہ بنے، بیمار نہ ہو جائے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ مال اولاد کی آزمائش سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، کیونکہ اللہ نے خود فرمایا انما اموالکم و اولادکم، اللہ نے پہلے مال کا ذکر کیا پھر اولاد کا ذکر کیا، اور دونوں کا ذکر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس لیے ذکر کیا ہے کہ دونوں رحمت بھی ہیں اور زحمت بھی ہے۔ اولاد اچھی مل جائے تو اللہ کی خاص کرم نوازی ہو جاتی ہے، اولاد نالائق ہو، نافرمان ہو، بدماش ہو، گھورتی ہو، مارتی ہو، تنگ کرتی ہو، اور آپ اپنی اولاد سے ڈرتے ہو تو یہ آزمائش ہے نا۔ میرے بزرگ یہاں تشریف فرما ہے، اب میں بھی بزرگی میں آ چکا ہوں، چھوٹی عمر میں ہم اپنے والدین سے ڈرتے تھے۔ پروفیسر صاحب بیٹھے ہیں، ان کو بھی پتہ ہے، آج صاحب بیٹھے ہیں اور بھی بزرگ۔ آج حالات کا صفحہ الٹ ہو چکا ہے، اب والدین اپنی اولاد سے ڈرتے ہیں، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ ہم ان سے حق بات کرنے سے اس لیے ڈرتے ہیں، یہ غصہ کرے گا، یہ ناراض ہو جائے گا، یہ خودکشی کر لے گا، یہ ایک بہت بڑا، یہ ایک اتنا بڑا فتنہ ہے۔ بچے ہمیں بلیک میل کرتے ہیں۔ بات آپ دیکھیں اخبارات کے اندر، سوشل میڈیا، باپ نے بچے کو ڈانٹا، اس نے کیا کیا، پستول پکڑی، حرام موت، مر گیا، کوئی کسی طرح مر گیا۔ یعنی اس دور میں یہ تصور نہیں تھا۔ آج یہ موبائل ایٹم بم ہمارے پاس آ گیا نا، یہ ایٹم بم سے کم نہیں ہے، یہ ہماری نسلوں کو تباہ و برباد کر رہا ہے۔ یہ جو کرونا کا اللہ معاف فرمائے آزمائش آئی تھی، اس کرونے میں ہمیں یہ موبائل کا تحفہ ملا ہے۔ ہمارے فیملی جو مذہبی گھرانے تھے اپنے بچوں کو موبائل نہیں دیتے تھے، خاص کر بیٹیوں کو شادی سے پہلے کوئی باپ اپنی بیٹی کو موبائل نہیں دیتا تھا، سب کے علم میں۔ کرونا آیا، تعلیمی ادارے بند ہو گئے، آپ دیکھیں کیسے سبب بنے، والدین مجبور ہو گئے، کیوں کہ جی آن لائن اسٹڈی ہوگی، آن لائن پڑھائی ہوگی، اپنے بچوں کو، بچیوں کو موبائل دو۔ ہم نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو موبائل پکڑایا، خود خرید کے، اپنی جوان بیٹیوں کو خود خرید کے۔ آپ بھی موبائل استعمال کرتے، میں بھی کرتا ہوں۔ یہ ایک ایسی برائی ہے جو ارادے سے
ٹچ کرنے کے بغیر برائی سامنے آتی ہے۔ اب وہی موبائل ہماری بیٹی کے پاس ہے، ہمارے بچے کے پاس ہے، چلو ہماری عمر تو ایک سٹیج ہے، ہمیں اچھائی برائی ایک زندگی کا عرصہ گزار چکے ہیں۔ نوجوان نسل کے لیے یہ ایٹم بم سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ وہ تعلیم ایک طرف ہو گئی، بے ادبی زیادہ ہو گئی، گستاخی زیادہ ہو گئی، کمرے میں ماں باپ بیٹھے ہیں، بچے اپنے کاموں میں مگن ہیں، جسم موجود ہے پہنچے کہیں اور ہوئے، باپ بلاتا ہے اسے پتہ ہی نہیں چلتا، ساتھ والا کہتا ہے ابا بلان دے۔ یہ ہمارے حالات ہو چکے ہیں گھروں کے۔ اب یہ ایک بہت بڑی علامت بن چکا ہے کہ ہم اپنے والدین سے ڈرتے تھے، آج والدین اپنے بچوں سے ڈرتے ہیں۔ اسی کا نام ہی قیامت ہے نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، قیامت کی نشانیوں میں سے جو بڑی بڑی نشانی، ان میں نشانی یہ بھی ہے کہ اولادیں اپنے ماں باپ پر اس طرح روب ڈالیں گے جس طرح غلام اور لونڈیوں پہ ڈالتے ہیں۔ آج آپ دیکھ لیں، اللہ ماشاء اللہ کو گھر بچا ہوگا اکثر گھروں کے اندر، کیونکہ ہمارا تعلق معاشرے کے ساتھ ہے، ماں کا فون آ رہا ہے، باپ کا فون آ رہا ہے۔ اس وقت سب سے زیادہ اگر پریشانی ہے والدین کو تو اپنی اولاد کی نافرمانی اور بغاوت کی وجہ سے ہے۔ ان کو ہم حق بات نہیں کہہ سکتے۔ سوشل میڈیا نے بجائے ہدایت دینے کے، ہدایت تو ایک طرف ہو گئی، برائی عام ہو چکی ہے۔ استغفر اللہ۔ آپ جتنا مرضی کر لیں، اب اللہ ہی ہماری اولادوں پہ رحمت فرمائے گا تو گناہ سے بچے گا، اللہ ہی ہمارے اوپر خاص کرم نوازی کرے گا تو ہماری نئی نسل بچے گی۔ تو اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پوری کائنات کے لیے اللہ کے نبی اور رسول بن کے آئے ہیں، کوئی اس میں شک نہیں۔ آج ہمارے بعض دوست گھروں کے اندر، اداروں کے اندر ایسا لٹریچر تقسیم کرتے ہیں۔ ہمارے بچے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے بچوں کو اللہ کے گھروں میں لے کر آیا کرو۔ خود نہیں کر سکتے، کم از کم جب مسجد میں آئے گا، خطبہ پڑھے گا، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات اس کے کانوں میں جائے گی، اور انشاءاللہ زمین کا بہترین ٹکڑا مسجد ہے۔ جب قرآن سنے گا، نبی کا فرمان سنے گا، لازماً انشاءاللہ اللہ اس کو ہدایت عطا فرمائے گا۔ ہم اپنے بچوں کو لے کر نہیں آتے، اداروں کے اندر ان لوگوں کی یہ الغار ہے۔ آپ دیکھیں، یہ چند دن پہلے یہ ختم نبوت کا دن منایا گیا، اداروں کے اندر بھی منایا گیا، تعلیمی اداروں کے اندر گورنمنٹ نے بھی ہدایت دی کہ بچوں کو بتاؤ کہ ہم جس نبی کے غلام ہیں وہ آخری نبی ہے، قیامت تک اب کوئی نبی رسول نہیں آئے گا۔ یہ ہمارا ختم نبوت کا عقیدہ ہے، اور جس مرد عورت کا عقیدہ نہیں، اس کا ہمارے اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ دار اسلام سے خارج ہے، شریعت کے اندر بھی، پاکستان کے قانون کے اندر بھی۔ لیکن ایسی میٹھی چوپڑی باتیں ہمارے بچوں کو بتاتے ہیں، ان کے دماغوں کو خراب کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا پہ گروپ بنائے ہوئے ہیں، اپنے بچوں پہ نگاہ رکھو، کہیں بچہ جو ہے ختم نبوت کا انکار نہ کر دے۔ استغفر اللہ، بڑا خطرناک حالات گزر رہے ہیں، تعلیمی اداروں کے اوپر انہیں شکنجے اور پنجے ڈالے ہوئے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں اپنے بچوں کو خطبہ جمعہ کے لیے مسجد میں ساتھ لے کر آیا کرو، اور اسکول میں چھوڑنے جاتے ہو، کالجوں میں چھوڑنے جاتے ہو، رکشہ لگوایا ہے، ٹیکسی لگوائی ہے، کار لگوائی ہے، ڈرائیور چھوڑنے جا رہا ہے، کبھی یہ بھی سوچو کہ خطبہ جمعہ کے لیے ان کو مسجد میں لے کر آئیں۔ چلو میں نہیں کچھ کہہ سکتا، مجھے ڈر لگتا ہے بچہ باغی نہ ہو جائے، تو کم از کم مسجد میں لے کر آؤ، اس کے کانوں میں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات جائے، اس کو اپنے عقیدے کا پتہ چلے، اپنے اسلام کا پتہ چلے، اللہ کے نبی کا مقام کا پتہ چلے، شان کا پتہ چلے، رسالت کا پتہ چلے، تاکہ جو دشمن ہے اس سفید پتھر پہ اپنی تحریر نہ لکھوا لے۔ جب اس کو پتہ ہوگا انشاءاللہ ہماری نسل میں سے ایسا بچہ، اللہ ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، ہماری بچیوں کی حفاظت فرما، ہماری نئی نسل کو اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ گھر میں تو نہیں رکھ سکتے، کوئی ماں باپ اپنے بچوں کو گھروں میں نہیں رکھ سکتے، ہم نے اسکولوں میں بھیجنا ہے، کالجوں میں بھیجنا ہے، یونیورسٹیوں میں بھیجنا ہے، دور دراز ہے تو ہاسٹل میں بھی رکھنا ہے، لیکن ان کے ذہن مضبوط کرو کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ کیا ہے، ہم کس نبی کو ماننے والے ہیں۔ جب ہم نے بات ہی نہیں کرنی تو بچے کو تو وہی الغار ہوگی نا، وہ میٹھی میٹھی باتیں سنائیں گے۔ اور بعض علاقوں میں ان بدبختوں نے لالچ بھی شروع کر دی ہے، بچوں کی تعلیم کے سلسلے میں
وہ کہتے ہیں تجھے کینیڈا بھیجیں گے، آسٹریلیا بھیجیں گے۔ میرے پاس کچھ ایسے کیس بھی ہیں، صرف ہماری ایک ہی شرط ہے، یہ اسٹامپ پہ دستخط کر دے، اس کے اوپر یہی لکھا ہے کہ میں اللہ کے نبی کو آخری نبی نہیں مانتا۔ استغفر اللہ۔ آپ اندازہ فرمائیں ہمارے گھروں کے اندر گھس چکے ہیں، ہمیں الرٹ ہونے کی بہت ضرورت ہے۔ اپنے بچوں اور بچیوں کو جو اداروں میں جاتے ہیں ان پہ نظر رکھو، کن بچیوں کے ساتھ دوستی ہے، ہمارے بچوں کی کن بچوں کے ساتھ دوستی ہے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہیں گڑبڑ تو نہیں ہو رہی۔ ایسا نہ ہو پانی سر سے گزر جائے پھر واپسی بہت مشکل ہوگی۔ اے اللہ ان کی حفاظت فرما، اللہ ان کی حفاظت فرما، ہمارے بچوں اور بچیوں کی حفاظت فرما۔ آؤ یہ ربیع الاول کا مہینہ، اسی کا پیغام ہے۔ آپ دنیا میں تشریف لائے، پہلی نبوتوں کا خاتمہ، پہلی رسالت کا خاتمہ، پہلی آسمانی کتابوں کا خاتمہ۔ فرق کیا ہے؟ ایمان ضرور ہے ہمارا، یؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، اللہ پہ ایمان، کتابوں پہ ایمان، اللہ کے رسولوں پہ ایمان۔ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ کہ یہ واقعی اللہ کے نبی ہیں، واقعی اللہ کے رسول ہیں، واقعی اللہ کی کتاب ہے، زبور، انجیل، تورات، قرآن مجید۔ لیکن یہ بات بچوں کو سمجھانا، بیٹا ایمان ضرور ہے، اب تابع داری کامیابی کی چابی ایک ہی ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ صرف اللہ کی بات مانیں گے اور اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات مانیں گے۔ آج بچوں کو ولادت کی خوشی تو مناتے ہیں، آپ کی ولادت کے بارے میں بڑے کام ہو رہے ہیں، آپ کے بھی علم میں، لیکن اصل مقصد جو ہے ہم اپنے بچوں کو نہیں بتاتے کہ آپ دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ نے خود فرما دیا وَيُزَكِّيهِمْ، فرمایا میرے محبوب آنے کا مقصد ان کو شرک سے پاک کرنا ہے، ان کو گناہوں سے پاک کرنا ہے، ان کو جہنم سے نکال کر جنت الفردوس میں داخل کرنا ہے۔ یہ آپ کی ولادت کا مقصد ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خاندان اسماعیل، میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ کے اندر عرب کے اندر جو قومیں آباد تھی، میں یہاں پہنچا تھا کہ اسماعیل علیہ السلام، ان کی پہلی بیوی جس کے بارے میں نے بتایا تھا کہ اس نے ناشکری کی، باپ نے کہا بیٹا اس کو طلاق دے دو، چوکھٹ اور دہلیز کی میں نے بات کی تھی، اسماعیل السلام نے اس کو طلاق دے دی، اسی قبیلے کی، اللہ اکبر، بنو جرم قبیلہ ہے، خوش نصیب وہ قبیلہ جو مکے کی سرزمین میں سب سے پہلے آباد ہوا۔ دوسری عورت سے نکاح کیا، حسن اتفاق دیکھو، جس کو طلاق دی اس میں سے اولاد نہیں ہوئی، اب دوسری عورت سے نکاح کیا۔ تمام احادیث کی کتابوں میں ابراہیم علیہ السلام کے سفر کا یہ ذکر ہے، آئے اس بہرانی نے بڑی خدمت کی، دعا مل گئی، اللہ نے اس خاتون کو 12 بیٹے عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ ان 12 بیٹوں میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بنو ہاشم، یہ قریش جو مکہ کی سرزمین میں آباد ہے، یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے ہے، ابراہیم علیہ السلام کی آل اولاد میں سے۔ اور اکثر آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ نمبر 1 ذبیح کون ہے؟ آپ کے والد محترم جناب عبداللہ۔ نمبر 2 حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اللہ نے جب خواب میں دکھایا نا، فلما بلغ معه السعی، ابراہیم علیہ السلام نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، صحف ابراہیم و موسیٰ، اللہ نے خواب میں دکھایا کہ تم اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہو۔ نبی کا خواب اللہ کی طرف سے وحی ہے، اللہ کی طرف سے حکم ہے۔ 3 دن آیا، ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ نیتوں پہ مرادیں ہیں، نیکی کی نیت کر لو، ثواب ملنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ارادہ بھی کیا، تیار بھی ہو گئے، لٹا بھی لیا، اللہ نے وہ قربانی قبول فرما لی، اللہ نے جنت سے مینڈا بھیج دیا۔ دوسری قربانی آپ کے والد محترم جناب عبداللہ کے بارے میں تاریخ میں آتا ہے، جناب عبد المطلب جو آپ کے دادا جان تھے، قریش کے سردار تھے، بہت سالوں پہلے نسل در نسل سنا تھا کہ ہماری امی ہاجرہ اسماعیل یہاں ٹھہرے تھے اور ان کی ایڑی سے یہاں زمزم کا چشمہ جاری ہوا تھا۔ لڑائی جھگڑے ہوتے رہے، کوئی حجر اسود لے گیا، کوئی کچھ کر گیا،
زمزم کو بند کر دیا گیا، نام و نشان مٹ گیا۔ جناب عبد المطلب کے بارے میں آتے ہیں کہ ان کو مسلسل 3 دن خواب آیا اور اللہ نے وہ نشانی دکھائی کہ فلاں جگہ کو کھودو، زمزم کا چشمہ جاری ہو جائے۔ اللہ، زہ قسمت زہ نصیب۔ اس وقت تاریخ میں لکھا کہ جناب عبد المطلب کے بعض تاریخ کتابوں میں لکھا ہے 2 بیٹے موجود تھے، بعد لکھا ہے کہ ایک ہی بیٹا موجود تھا جناب عبد المطلب۔ باپ بیٹا گئے، وہ نشانیاں دیکھیں، جن دوستوں نے وہ پرانے حج عمرے کیے ہیں انہوں نے وہ زمزم کا کنواں دیکھا ہے، وہ حجر اسود اور دروازہ ملتزم ان کے بالکل سامنے۔ آج تو انہوں نے مطاف کو اوپر سے بند کر دیا ہے، اس دور میں وہ کنواں موجود تھا، نیچے تھا، مطاف اونچا تھا، سیڑھیاں موجود تھیں، اور جنہوں نے پرانا حج عمرہ کیا ان کو پتہ ہے آدھا راستہ مردوں کے لیے، آدھا راستہ عورتوں کے لیے تھا۔ وہاں انہوں نے قریب ٹوٹیاں لگائی تھی سعودی گورنمنٹ نے، وہاں لوگ حج عمرہ کرتے تھے، جب طواف مکمل ہوتا تھا تو سارے دوست نیچے جاتے تھے، زمزم کے کنویں کو دیکھتے بھی اور وہاں پانی بھی پیتے تھے اپنے سروں پہ۔ یہ سنت طریقہ ہے۔ اسی طرح دوسری جانب عورتیں بھی جاتی تھی، کنواں ایک ہی ہے، یعنی آدھا انہوں نے مردوں کی طرف کیا، آدھا عورتوں کی طرف کیا، یہ بند ہو چکا تھا۔ جناب عبد المطلب آپ کے دادا جان بیٹے کو ساتھ لیا، اس دور میں جو بھی سامان تھا اس کو کھودنا شروع کر۔ 1 دن 2 دن 3 دن، آپ کو پتہ ہے عرب کی سرزمین پہاڑی علاقہ ہے، اتنا آسان کام نہیں ہے۔ لوگ آ کے پوچھتے سردار جی کیا کر رہے ہو؟ اے مجھے خواب آئی ہے، ہمارے آباء و اجداد کی نشانی یہاں زمزم موجود ہے۔ 1 دن 2 دن وہ مذاق کرنا شروع کر دیا، کہنے لگے سردار عبد المطلب خواب بھی کبھی سچے ہوا کرتے ہیں، تم دھوپ میں لگے ہوئے ہو، گرمی میں لگے ہوئے۔ تیسرا دن ہوا، اللہ اکبر، اللہ کی شان، زمزم کا چشمہ دوبارہ جاری ہو گیا، اس طرح پانی اوپر آنا شروع ہو گیا۔ اللہ اکبر، جناب عبد المطلب کی خوشی کی انتہا ہے، خواب بھی پورا ہو گیا، اب اجداد کی نشانی بھی مل گئی۔ اب وہ سردار جو شرارتیں کر رہے تھے، جگتے کر رہے تھے، مذاق کر رہے تھے، سارے آگے کہنے لگے ہم بھی یہاں رہتے ہیں، ہماری بھی ملکیت۔ کہنے لگے نہیں، اللہ نے مجھے خواب میں دکھایا، اور جب میں کھود رہا تھا قریب بھی نہیں آئے، مذاق کرتے تھے، ہم باپ بیٹا تو 3-4 دن سے یہاں لگے ہوئے، اللہ نے ہماری محنت کو قبول فرما لیا، ملکیت نہیں، پینے کی اجازت ہے۔ اللہ اکبر، وہی جملہ جو جناب امی ہاجرہ نے بولا تھا بنو جرم قبیلے کا، کہا تمہیں زمزم استعمال کرنے کی اجازت ہے لیکن اس کی ملکیت میرے خاندان میں رہے گی۔ وہ بات بھی پوری ہو گئی، جناب عبد المطلب بھی اسی قبیلے میں سے، جناب اسماعیل کی اولاد میں سے، امی ہاجرہ کی اولاد میں سے، وہ ماں کا جملہ نکلا، آج در نسل در نسل جناب عبد المطلب کی زندگی میں پورا ہو گیا۔ کہنے لگے نہیں، تلواریں نکل آئی، لڑائی شروع ہونے لگی، اور کہنے لگے کہ اللہ لڑ کے مر چلے، کیا ہوا ہے؟ کہنے لگے یہ زمزم ہمارا بھی، ہم بھی یہاں رہتے ہیں، ہمارا بھی قبیلہ خاندان یہاں ہے، لیکن سردار عبد المطلب نہیں مانا اس دور میں۔ اس لیے اللہ کہتے ہیں نا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، آپ کی ولادت سے پہلے، آپ کے آنے سے پہلے واضح گمراہی میں تھے۔ انہوں نے کہا کہ فلاں علاقے میں ایک عورت ہے، جادوگری سمجھ لو، قیافہ لگانے والی سمجھ لو، نجومی سمجھ لو، جو بھی، حالانکہ اسلام میں ایسے لوگوں کے پاس جانے سے منع فرمایا گیا ہے۔ فرمایا یہ کالا علم، شیطانی علم سیکھنا بھی حرام ہے، ان لوگوں کے پاس جانا بھی حرام ہے۔ اگر تمہارے اوپر اٹیک کرے، تمہارے اوپر حملہ کرے، تمہارے اوپر شیطانیاں کرے، تمہارے اوپر جادو ٹونا کرے، فرمایا سورۃ بقرہ پڑھ لو، انشاءاللہ وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ معوذتین پڑھ کے نا ذہن میں اس کا تصور لاؤ جس پہ تمہیں شک ہے، انشاءاللہ اس جادو ٹونے میں وہ خود ہی تباہ و برباد ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کا قرآن سچا، اللہ کے محبوب پیغمبر کی زبان بھی سچی ہے۔ اس لیے معوذتین پڑھنے والا، آیت الکرسی پڑھنے والا، سورہ بقرہ پڑھنے والا، جتنا مرضی کو جادو کر لے، جتنا مرضی ٹونا کر لے، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، جو ہمارے خلاف مکر کرے، ہمارے سامنے کرے، ہمارے دائیں کرے، ہمارے بائیں کرے، ہمارے پیچھے کرے، اللہ فرماتے ہیں وہ سارا کچھ اسی کی طرف پلٹ کے جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ ایسے لوگوں کی شرارتوں سے، حملوں سے
اللہ ہمیں ہماری نسلوں کو محفوظ فرما، اللہ ان کو تباہ و برباد فرما جو تیرے قرآن کی مخالفت کرتے ہیں، تیرے محبوب کی مخالفت کرتے ہیں۔ اس دور میں یہ بات موجود تھی، کہنے لگے چلو ایسے کرتے ہیں، فلاں عورت ہے اس کے پاس جاتے ہیں، وہاں جا کے اپنا فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ جناب عبد المطلب بھی چلے گئے، دادا جان تھے چلے گئے، اللہ اکبر، سارے گئے اپنی اپنی سواری پہ چلے۔ قدرت خدا کی، اللہ کی قدرت دیکھو، راستہ بھول گیا، بیابان جنگل، کوئی چیز کھانے پینے کی، مشکیزہ پانی کے تھے وہ بھی ختم ہو گئے، کھانے تھے وہ بھی ختم ہو گئے، بھوکے پیاسے مرنے لگے، کہنے لگے یہاں تو جانور ہیں بڑے بڑے، درندے پرندے ہمیں کھا جائیں گے۔ تاریخ میں لکھے انہوں نے اپنی اپنی قبریں خود کھود دی۔ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، کوئی کسی کو مار نہیں سکتا، کوئی کسی کو زندہ نہیں کر سکتا، یہ ہمارا ایمان ہے۔ کہتے ہیں قبریں کھودی، اپنی اپنی قبر میں لمبے بھی پڑ گئے، لیٹ گئے، ابھی موت آئے گی، ابھی موت آئے گی۔ زندگی بڑی پیاری ہے، مرنے کو دل پھر بھی نہیں کرتا۔ کافی دیر گزر گئی، کہنے لگے اٹھو کوشش کرو شاید کو پانی مل جائے، شاید کو کھانے کو چیز مل جائے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ پھر سارے اٹھے، اپنی اپنی سواری اٹھائی، اللہ اکبر، یک نہ شد دو شد، جناب عبد المطلب آپ کے دادا جان نے اپنی سواری کو اٹھایا، اللہ نے ایک اور پانی کا چشمہ جاری فرما دیا، اللہ اکبر۔ اب وہ سردار کہنے لگے جناب عبد المطلب کو اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ جب چشمہ آپ کی اونٹنی پہ یہاں نکلا وہ بھی زمزم آپ کی ملکیت میں رہے گا، اس لیے زمزم کی ملکیت جو ہے وہ جناب عبد المطلب کے پاس۔ اس موقع پہ پھر جناب عبد المطلب نے ایک نظر مانی تھی، اسلام کے اندر بھی ہے، نظر مانو پوری کرو، وعدہ کرو وعدہ پورا کرو، فرمایا نہیں کرو گے تو اللہ کے ہاں جواب دینا پڑے گا۔ ویسے بھی منافق کی علامت ہے، وعدہ کر کے مخالفت کرے، اس کی خلاف ورزی کرے، فرمایا منافق کی نشانی ہے۔ اب جناب عبد المطلب نے نظر مان لی کہ اللہ مجھے 10 بیٹے دو، ایک بیٹا تیری راہ میں قربان کروں گا۔ ذہن میں کیا تھا؟ اسماعیل کی قربانی۔ اب یہاں بھی وہی ذہن ہے، کوئی بھی اسلام نہیں آیا تھا، آپ کی ولادت سے پہلے کی بات ہے، نظر مانی، اللہ سے دعا کی، اللہ نے 10 بیٹے عطا فرما دیے۔ ان 10 بیٹوں میں ماں باپ کے لیے تو ساری اولاد خوبصورت ہوتی ہے، پیاری ہوتی ہے، ان میں ایک بیٹا جناب عبداللہ، اللہ اکبر۔ اور مکہ کی تاریخ میں لکھا ہے وہاں شخص جناب عبداللہ جن کا نام اللہ نے خود عبداللہ رکھوایا، اللہ کا بندہ، وہاں نام کیا تھے؟ عبد العزیٰ، عبد المنات، عبد الحبل، مشرکوں کے اوپر نام تھے۔ پورے مکہ کی تاریخ میں سب سے پہلا نام دنیا میں کہتے ہیں وہ جناب عبداللہ کا نام تھا۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھو آپ کی ولادت سے پہلے اپنی رحمتیں برکتوں کا ظہور شروع فرما دیا کہ آپ کی نسبت محمد بن عبداللہ آئے گا، سبحان اللہ، تاکہ کوئی نام میں فرق نہ آ جائے۔ عبداللہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بھی ہے، اللہ کا 2 نام بڑے پیارے ہیں، ایک عبداللہ اور ایک عبد الرحمن، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر کے والد محترم کا نام جناب عبداللہ رکھوایا۔ دلوں پہ بادشاہی اللہ کی ہے، غیب کے پردے اللہ کے پاس ہیں، عالم الغیب والشہادہ۔ اس وقت یہ نام لوگ کہتے ہیں یار یہ بڑا عجیب و غریب نام ہے، کسی کا نام عبداللہ نہیں، عبد المطلب آپ نے اس کا نام عبداللہ رکھا ہے۔ کہنے لگے بس میرے دل میں آیا، خیال میں آیا، میں نے اس کا نام عبداللہ رکھ دیا۔ بڑے تابع دار خوبصورت بیٹا ہے۔ جب جوان ہو گئے، نظر پوری کرنے کا وقت آ گیا، یہ وہ حدیث آ گئی کہ میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ اب وہ کیا سبب بنا؟ سنت طریقہ ہے قرآن ڈالی جائے، آقا کی بھی سنت ہے، آپ کی 9 بیویاں موجود تھیں، 9 حرم تھے۔ ہماری امی جان جب آپ کسی سفر میں جاتے آپ پورا ڈالتے، اور جس بیوی کا نام نکلتا آپ اس کو سفر میں لے کر جاتے۔ جہاد کا سفر ہے، حج کا سفر ہے، عمرے کا سفر ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام بغیر بیوی کے سفر نہیں کیا کرتے تھے۔ سنت طریقہ یہی ہے، اللہ تعالیٰ جوڑوں کو سلامت رکھے۔ کوشش کیا کرو کوئی بھی سفر ہو تو اپنی اہلیہ محترمہ کو سنت سمجھ کے ساتھ لے کر جایا کرو۔ حالانکہ یہ جنگ ہے، جہاد ہے، جہاں جان کا خطرہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی اپنی بیویوں میں سے قرآن ڈالتے، جس کا نام نکلتا اس کو ساتھ لے کر جایا کرتے۔ تو اس موقع پہ قرآن ڈالا، 10 پرچیاں ہیں۔ پہلی دفعہ جناب عبداللہ کا نام، جناب عبد المطلب تیار ہو گئے، لاؤ عبداللہ کو بیت اللہ کے سامنے ذبح کیا جائے۔
لوگ کہنے لگے نہیں اتنا خوبصورت بچہ ہے، نیک بچہ ہے. اور جناب عبداللہ کے حالات زندگی میں لکھا ہے انہوں نے اس گندے معاشرے کے اندر نہ کبھی شراب پی، نہ جوا کھیلا، نہ زنا. اللہ دیکھو کیسے حفاظتیں فرماتا ہے، کیونکہ جناب عبداللہ سے کائنات کا ایمان تشریف لانے والا ہے. اللہ حفاظتیں فرما رہے ہیں، زنا سے پاک، شراب سے پاک. جہاں اس دور میں پانی کی جگہ پہ لوگ شراب پیتے تھے، ان کی گٹی میں شامل تھا، لیکن رب العالمین نے اپنے محبوب پیغمبر کی یہ بھی شان رکھی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والد محترم کی جوانی بھی پاک، بچپن بھی پاک. اللہ اکبر. جناب عبداللہ سامنے آ گئے، کیونکہ میرا نام نکلا ہے نا، باپ کے سامنے کھڑے ہو گئے. لوگ کہنے لگے نہیں دوبارہ کرو. تاریخ میں لکھا پھر قرآن ڈالا گیا، پھر جناب عبداللہ کا نام نکلا، پھر قرآن ڈالا گیا، پھر جناب عبداللہ. اب کہنے لگے اس طرح کرو. اس دور میں بھی دیت کا جو معاملہ تھا، لوگ اونٹ یا اس کے برابر پیسے لے لیا کرتے. کہنے لگے ہم ایسے کرتے ہیں کہ ایک طرف اونٹ، ایک طرف جناب عبداللہ کا نام لکھتے. پہلے یہ تھا کہ 10 پرچیاں، 10 بیٹے، اور ساتھ اس میں جناب عبداللہ کا بھی نام ہے، اور تینوں مرتبہ یا 2 مرتبہ تاریخ میں بعض کتابوں میں لکھا ہے ہر مرتبہ جناب عبداللہ کا نام نکلا، باقی 9 کا نام ہی نہیں نکلتا. لیکن اللہ عرش والا رب فیصلہ کر چکا تھا. اب فیصلہ کیا پھر میں اونٹ رکھوں، 5 اونٹ، 10 اونٹ، 20 اونٹ، 30 اونٹ. تاریخ میں لکھا ہے ایک آخر کار یہاں تک 100 اونٹ کے نام پرچی پہ لکھے. کہتے پھر کوڑا ڈالی، اللہ نے پھر 100 اونٹوں کی پرچی نکال دی. اللہ نے فیصلہ کر دیا. آج بھی یہی ہمارے دین اسلام میں بھی قتل کا بدلہ قتل ہے، اور دیت جو ہے وہ 100 اونٹوں کی قیمت کے برابر ہے. اور یہی وہ جناب عبداللہ کے بارے میں آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں. ایک میرا باپ اسماعیل علیہ السلام، اللہ نے ذبح کرنے کے لیے ان کو حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو. دوسرا میرا بابا جانی جناب عبداللہ اللہ کی راہ میں ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گئے. وہاں مینڈا ملا. یہاں کائنات کا امام اللہ نے ہمیں عطا فرما دیا. کتنا بڑا انعام ہے. اسی اللہ فرماتے لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ فرماتے ہیں مومنو میں نے تمہارے پر بہت بڑا احسان کیا ہے، ہمارے لیے بہت بڑی نعمت. اس ماہ سعادت، ماہ ربیع الاول میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہے. اس لیے اس مہینے کے اندر عام طور پہ بھی درود و سلام کثرت سے پڑھو، لیکن اس مہینے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ بات یاد رکھنا، ربیع الاول کا مہینہ کنفرم ہے، دن میں بھی کوئی اختلاف نہیں، سوموار کا دن ہے. صرف اختلاف ہے آپ کے ڈیٹ کے بارے میں. کسی نے 2 ربیع الاول لکھا، کسی نے 8 لکھا، کسی نے 9 لکھا، کسی نے 12 لکھا، بعض نے 17 ربیع الاول بھی لکھا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام 2 روزے رکھتے تھے ہفتے میں، ایک سوموار کا روزہ، ایک جمعرات کا روزہ. آپ کا یہ معمول تھا. آج ہمارے یہاں تو بہت کم لوگ یہ سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں. جن دوستوں نے حج عمرہ کیا ہے، عرب کے اندر اکثریت جو ہے سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سوموار والے دن نبوت اور رسالت عطا فرمائی ہے، تو اس لیے میں سوموار کا روزہ رکھتا ہوں. اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ ربیع الاول کی سوموار کا روزہ رکھتے تھے، نہیں. پوری زندگی مدینہ طیبہ کے اندر مہینے میں کتنی مرتبہ سوموار آتا ہے؟ 4 مرتبہ. آپ محرم کا مہینہ ہے پھر بھی روزہ رکھ رہے ہیں، سفر کا ہے پھر بھی روزہ رکھ رہے ہیں، ربیع الاول ہے پھر بھی روزہ رکھا، ربیع الثانی ہے پھر. یعنی کہ اس میں یہ نہیں ہے کہ صرف ربیع الاول کے مہینے ہی آپ نے سوموار کا روزہ رکھا ہے، باقی مہینوں میں نہیں رکھا. آپ نے ہر مہینے چاہے کوئی بھی مہینہ ہو آپ نے سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھا ہے. تو آج بھی اگر کسی کو اللہ توفیق دے اس سنت کے مطابق سوموار کا روزہ رکھ سکتا ہے، منع نہیں ہے، نفلی روزہ ہے. تو اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سوموار کا دن، ربیع الاول کا مہینہ آپ کی ولادت باسعادت ہے. اب خوشی کس کو نہیں ہے؟ آج بعض دوست کہتے ہیں فلاں خوشی نہیں. خوشی نہیں. مسلمان ہو، مومن ہو، نبی کا نام لیتا اس کو خوشی نہیں ہے. ہمیں دنیا کائنات میں سب سے زیادہ اگر خوشی ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی. لیکن اسلام نے خوشی کے بھی کچھ اصول بیان فرمائے ہیں. ان اصولوں میں رہ کے اگر خوشی منائی جائے تو گناہ نہیں ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں کتنی مرتبہ ربیع الاول کا مہینہ آیا ہو؟
اللہ اکبر. یعنی آپ کی جو عمر ہے 62 سال عمر ہے، چلو 55 کو نکال دو، چھوٹی عمر میں شاید شعور اتنا نہیں ہوتا، تو آپ نے باقی عمر میں کسی ربیع الاول کے مہینے میں اس طرح کے کام کیا ہو، خلفائے راشدین نے کیا ہو، صحابہ کرام نے کیا ہو، صحابیات نے کیا ہو، آپ کی بیٹی جناب فاطمہ نے کیا ہو، آپ کے نواسے جناب حسن حسین کتنے سال زندہ رہے انہوں نے کیا ہو، تو اس لیے خوشی ہے، لیکن اسلام کی حدود کے اندر وہ خوشی کیا ہے؟ آپ کی اطاعت کی جائے، تابع داری کی جائے، آپ پہ درود السلام پڑھا جائے. انشاءاللہ آپ درود السلام کثرت سے پڑھیں گے، نعمت کا شکریہ ادا کریں گے، اور انشاءاللہ زندگی میں ایک دن آئے گا اللہ آپ کو روزے مبارک کے پاس کھڑے ہو کے درود السلام پڑھنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے. اس نیت سے کثرت سے درود السلام اٹھتے بیٹھتے پڑھو. انشاءاللہ اللہ کے حضور دعا ہے، اے اللہ جو سنا جو سنایا اللہ مجھے اور آپ کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. یہ سیرت کا جو سلسلہ درخشاں پہلو شروع کیے ہیں، اسی طرح آئندہ خطبہ جمعۃ المبارک میں فقط پہ آیا کرو، اپنے بچوں کو ساتھ ضرور لے کر آیا کرو، تاکہ ان کے ذہنوں میں یہ مسئلہ جو ہے، یہ حدیث، یہ مقام، یہ شان، یہ رتبہ ان کے ذہنوں میں محفوظ ہو جائے. اللہ مجھے اور آپ کو اس پہ عمل کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ہمارے ایک بہت پیارے بھائی محترم جناب شیخ ندیم صاحب، ان کی اہلیہ جو کہ کسی مرض میں مبتلا تھی، ان کا آپریشن ہوا ہے 2-3 دن پہلے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس بہن بیٹی کو مکمل صحتیابی عطا فرمائے، اور جو اس کا آپریشن ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی عطا فرمائے. نقص عیب سے اللہ تعالیٰ ہماری اس بہن اور بیٹی کو محفوظ فرمائے. دوسرا ہمارے ایک بہت پیارے بھائی شیخ شہزاد صاحب بیمار ہیں، اسپتال میں ہیں. درد دل سے دعا فرماؤ، بڑے نیک نوجوان، اللہ تعالیٰ اس کی غیبی مدد فرما، ہمارے اس بھائی کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. محترم جناب حاجی عبدالوہی صاحب کچھ دنوں سے بیمار ہیں. اللہ کے حضور دعا ہے کہ ہمارے اس مسجد کے بانی بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کے بدلے، صدقے کے بدلے اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی اور بیماریاں اللہ دور فرما. پروفیسر رشید صاحب بیمار ہیں، اللہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. ہماری اس جامعہ مسجد خورشید کے جتنے بھی دوست احباب بیمار ہیں، گھروں میں ہیں یا ہسپتال میں ہیں، اے اللہ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ ہمارے بیماروں کو شفا والی زندگی عطا فرما. خصوصاً میرے لیے بھی اپنے لیے دعاؤں میں درخواست ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی مکمل صحت یابی عطا فرمائے. ہمارا رب کے سوا بڑا ڈاکٹر کوئی نہیں ہے، اور اللہ کا وعدہ بھی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میرا رب مجھے شفا دیتا ہے. ان دوائیوں میں، ان ٹیکوں میں، ان انجیکشنوں میں یا ان خوراکوں میں شفا اللہ نے رکھنی ہے. تو میں ایک جملہ استعمال کرتا ہوں اکثر کہ اللہ ہم بیماروں کو، ہمارے پیارے بیماروں کو
وہ چیز کھلا دو پلا دو جس میں اللہ آپ نے شفا رکھی ہے، اور جن چیزوں سے ہماری بیماری بڑھتی ہے، ہماری پریشانی بڑھتی ہے، اللہ ہمیں ہمارے بیماروں کو اللہ ہمیں ان کھانے پینے کی چیزوں سے محفوظ فرما۔ ہمارے بھائی شیخ اجاز صاحب، ان کی اہلیہ بیمار ہے، اللہ تعالیٰ ان کے اہلیہ محترمہ کو بھی صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ یہ ایک بھائی ہے، اس کی بڑے بھائی کی اہلیہ وفات پا چکی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، اللہ تعالیٰ لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ خطبہ جمعہ میں میں نے ایک بات کہی تھی، یہ بے اولاد جوڑوں کی بہت سی پرچیاں آتی ہیں، اے اللہ اپنی خاص رحمت سے جو بے اولاد جوڑے ہیں اللہ ان کو اولاد جیسی نعمت عطا فرما۔ والدین کے لیے، کاروبار کے لیے دعا ہے، اللہ تعالیٰ جو والدین فوت ہو چکے، بہنیں فوت ہو چکے، اللہ ان کی بخشش فرما۔ کاروبار کے مسئلے میں پریشان ہے تو اللہ ان کی پریشانی دور فرما۔ یہ ایک بھائی ہے، اس کی خالہ کے بیٹے کی طبیعت خراب ہے، اللہ اس کو بھی مکمل صحت یابی عطا فرما۔ شیخ ندیم صاحب کی میں نے دعا کروا دی، شہزاد صاحب، شیخ اجاز صاحب، اللہ تعالیٰ ان بیماروں کو صحت عطا فرما۔ ایک بھائی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم میاں بھی بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ جوڑے کو صحت والی زندگی عطا فرما۔ یہ بھائی سہیل صاحب ہے، وہ بیمار ہے، اللہ ان کو صحت عطا فرما۔ وہ کہتا ہے میری ماں بھی بیمار ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت عطا فرما۔ یہ بھائی سمیع اللہ بیگ، ان کا بیٹا عبداللہ بیگ، اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ ہمارے مسجد کے نمازی میاں زبیر صاحب، ان کی والدہ محترمہ ہماری ماں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ میاں زبیر صاحب کے والد حاجی اسحاق صاحب ہمارے مسجد کے نمازی تھے، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرما۔ میاں علی زبیر کی خالہ جان فوت، اللہ ان کی بخشش فرما۔ ڈاکٹر انصر صاحب بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ رحمت علی کی مامی بیمار ہے، اللہ ان کو صحت والی زندگی عطا فرما۔ رحمت علی کے والدین، اللہ ان کی بخشش۔ غرضے کے جتنے بھی ہمارے پیارے دوست رشتہ دار فوت ہو چکے، اللہ ان کی بخشش فرما، اور جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ آج ہم کسی کے لیے دعا کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے بھی کوئی نہ کوئی دعا ضرور کرے گا، اس لیے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، دل سے آمین کہا کرو۔ انشاءاللہ جب ہم کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ ہمیں بغیر مانگے اللہ ہماری پریشانیاں دور فرمائے گا۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اعز واجل واعظم واعظم اکبر۔ دوست ذرا قریب قریب ہو جاؤ، جو دوست کھڑے ہیں ان کو صف میں جگہ دے دیں۔ مل جائیں، قدم سے قدم، کندھے سے کندھا ملا لیں، موبائل فون بند کر لیں، پہلے اگلی صفوں کو مکمل کریں، اپنی شلواریں ہمیشہ ٹخنوں سے اوپر رکھیں۔ اللہ اکبر۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت
وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام